اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مدنی مذاکرہ براہ راست، سحری و ملاقات ساتھ ساتھ۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ صاحب بہار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی کے مزار پر انوار پر نگران کابینات کی حاضری۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ نگران شورا سے شوبز سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مدنی گلدستہ، مدنی پھول، سحری ملاقات اور افیئر، گزشتہ شب کی پرنور گھڑیاں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہمراہ سلسلہ براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ فیض مرشد پانے کی کوشش، شوبز سے وابستگان کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان حاضری، تربیت شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک مبارک انداز آپ بھی دیکھیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں شوبز سے تعلق کرتے میں ایک شوقیہ طور پہ یہ کیمرے کی میں نے لائن اپنائی تھی جو کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، لیکن مجھے کوئی اور کام آتا نہیں ہے، میں اور کچھ کر نہیں سکتا، اس کے لیے مجھے کچھ آگاہ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، باطل کام نہیں کرنا۔ دیکھیں نا، امام علی مقام نے کربلا میں جان دے دی نا، باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اگر کوئی 2-4 دن تکلیف آتی ہے، زیادہ تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، خدا کی قسم وہ فوٹوگرافی جو جائز نہیں ہے، ایسی فوٹوگرافی کی تو اس کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے توبہ کر کے 1 2 3 کر دیں اور اللہ پر توکل کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات اچھے برے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ دن بھر کی جو سوچیں ہوتی ہیں بعض اوقات وہ خواب میں متشکل ہو کر سامنے آتی ہیں، تو برا خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے، کچھ صدقہ خیرات کر دے، صدقہ بلا کو رد کرتا ہے، اور اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کون سا سرمہ لگانا چاہیے، اور سرمے کے علاوہ کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان
فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مؤثر و آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. بابا جانے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ کوئی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو یا عاشورے کا روز ہو، نکاح کرنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں. البتہ ان دنوں میں اگر آپ نکاح کریں گے تو خاندان والے بائیکاٹ کریں گے اور شاید برا بھلا کہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ فساد برپا ہو. تو اب اگر اس وجہ سے نہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ناجائز نہ سمجھے. جو نکاح کو ناجائز کہے گا وہ گناہ گار ہوگا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الآمر نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پاپا میں علاقائی نگران ہوں. ہم اپنے علاقے سے بھی 2 گاڑی نکالیں محرم کے دنوں میں. ہمارے اسلامی مدنی قافلے میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر پاتے کہ وہ مدنی کام میں لگ جائیں. جیسے مثال 100-150 اسلامی لے جاتے ہیں، واپس آ کے وہ منفعت حاصل نہیں کر پاتے. تو کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ اسلامی واپس آ کے مدنی کام کرنا شروع کریں؟ ان سے رابطہ، مسلسل رابطے کی ترکیب رہے گی نا تو وہ انشاءاللہ کام بھی کریں گے. اجتماع میں یہ لوگ نہیں آتے. یہ ہمارے یہاں ایک 3 دن کا مدنی قافلوں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے جو کہ اچھا ہے. سالانہ ایک بار قافلے میں سفر کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے جو صرف یہ ان دنوں سفر کرتے ہیں. اگر جتنی محنت ان 3 دنوں کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، ہر مہینے 3 دن کے لیے اتنی کوشش ہم کریں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کامیابی ہوگی. آخر ان 3 دنوں کے لیے کیوں اتنی کوشش کرتے ہیں؟ ہر 2-3 دن بعد گاڑی ایک روانہ ترکیب ہوتی ہے. چھٹیاں آتی ہیں تو گاڑی روانہ ہوتی ہے. یہ نا چھٹیوں میں ہم قافلے سفر کراتے ہیں. چھٹیوں میں ثواب زیادہ ملے گا یا چھٹی کر کے قافلے میں سفر کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے کہ جتنی قربانی دے گا اتنا ثواب بڑھے گا. جتنا نفس پر گراں ہوگا وہ عمل اتنا ہی اپنے میزان عمل میں وزن دار ہوگا. تو یہ اپنی کوشش پر ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں تو پتھر میں نہر نکال لیتے ہیں. اور جب کوشش کمزور ہو جاتی ہے تو پانی کے نل سے پانی نہیں آتا. تو اب اس وقت پتھروں میں نہریں نکل رہی ہیں اور 1,12,000 کا ہدف ہے ہمارے باب المدینہ کا. اسی طرح کا اہداف ہر مہینے ہو جایا کرے تو کیا بات ہے یار. شیطان کو جائے پناہ نہ ملے. مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اب جو نماز قضا ہوتی تھی انشاءاللہ وہ نمازیں بھی اب قضا نہیں ہوں گی.
میں مدنی چینل دیکھتا تھا، میری خواہش تھی حضرت صاحب سے ملوں، میں باقاعدہ بات کروں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سعادت نصیب کروا دی، اور میں آج امیر اہل سنت کے سامنے کھڑا ہوا، ان سے بات کی، ان سے سوال کیا۔ روحانی ماحول ملا ہمیں، یہاں ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ ڈانسر ہوں میں، انشاءاللہ بھی سب چھوڑ کر نمازیں پڑھیں گے وانشو ڈیم کی، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا وابستہ رہیں گے۔ میں فرسٹ ٹائم فیضان مدینہ آیا ہوں، باول کراچی، مجھے بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آتا ہی رہوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کو پراپر طریقے سے جوائن کروں گا۔ مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ، ثنا خوان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے بھی رہے ہیں اور شرکت کا عزم بھی کر رہے ہیں۔ مختصر تاثرات آپ بھی دیکھیے۔ جبکہ 3 نومبر کو ہوگا مدنی مذاکرہ اجتماع پران پل تحصیل سرائے عالمگیر پنجاب پاکستان میں، جس کی دعوت کی بھی کچھ جھلکیاں اس مدنی خبر میں شامل ہیں۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی۔ 3 نومبر کو آؤں گا مدنی مذاکرے میں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دوں گا۔ 3 نومبر کو جہاں پہ پران میں شرکت کروں گا اور تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت دوں گا، اور تقریباً 200-300 کو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بذات خود میری اور جہاں تک میری رسائی ہوئی اپنے دوست احباب نعت خواں سے، میری گزارش ہوگی کہ وہ احباب بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائے، اور نعت خوانی کے جو آداب معاملات سیکھنے کو جو الحمدللہ بابا کی بارگاہ سے ملتے ہیں اس سے مستفیض ہوں۔ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوں۔ ایک بار پھر خوشی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور باپا کا پیغام آیا اور مدنی مذاکرے کی دعوت آئی۔ الحمدللہ رب العالمین، میں ہر سال مدنی مذاکرے میں میری شرکت ہوتی ہے، اور علم کے سمندر میں ہم غوطہ لگاتے ہیں اور بہت سارے نئے موتی نکال کے لاتے ہیں۔ اس بار بھی انشاءاللہ میری ضرور حاضری ہوگی مدنی مذاکرے میں، اور وہیں سے ہاتھوں ہاتھ پچھلے سال بھی قافلے میں سفر کیا، اور اس بار بھی الحمدللہ پوری بس بھر کر قافلے میں جا رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام ثنا خانوں کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور وہیں سے ہاتھوں ہاتھ قافلے کی نیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام ثنا خان ضرور تشریف لائیے گا مدنی مذاکرے میں بھی ہوں گا اور دیگر ثنا خان بھی ہوں گے۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بھی آؤں گا اور آپ بھی آئیں گے، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ الحمدللہ جب باپا نے یاد کیا تو الحمدللہ حاضر ہوا، خود بھی گیا اور دوسرے بھائیوں کو، ثنا خانوں کو، نقیبان محفل کو دعوت دی، اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت پورے کراچی کے اندر میں نے ایک تبدیلی دیکھی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں اپنے علاقوں میں، اپنے اسلامی بھائی ثنا خانوں میں تبدیلی چاہتے ہیں، تو وہ مدنی قافلے میں آئے، مدنی مذاکرے میں آئے، الحمدللہ زندگی سنور جاتی ہے۔ میں خود بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور دوسرے بھائیوں کو آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ پیارے باپا جان نے یاد فرمایا ہے، بالکل حاضر ہوں گے انشاءاللہ، نہ صرف تنہا بلکہ دوسرے نعت خواں احباب اسلامی بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے طفیل بھائی کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرمائی۔ بلال بھائی کے گھر میں آتش زدگی پر ان سے اظہار دکھ فرماتے ہوئے ان کی دلجوئی کی، جبکہ گزشتہ دنوں ریحان باپو کی عیادت فرمائی۔ ایک ویڈیو پیغام میں آپ بھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے سادات کرام، الیاس قادری رفیع عنہ کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی شہزاد علی وقار سید ریحان شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے شہزادے یعنی آپ کے چھوٹے بھائی نے آپ کے حادثے میں زخمی ہونے کی خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کے ان زخموں کو مندمل کرے، دور کرے، بھر دے، اور اللہ تعالی آپ کو مدینے کی یاد میں زخم جگر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، آپ سے خوب دین متین کی خدمت، دعوت اسلامی کا مدنی کام لے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ گناہگاروں کے سردار کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔ اس مدنی خبر کی بقیہ مناظر
मजीद मदनी खबरों के बाद मुलाजा कीजिए। बापा जान को उलमाए अहले सुन्नत और साहिब बहार शरीयत से बेहद मोहब्बत है। इसका इजहार आपकी बहार शरीयत के मुताल्ले की तरगीब से भी होता है। आपको भी साहिब बहार शरीयत हज़रत मौलाना अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल कवी के मज़ार पुरअनवार की बहारें दिखाने लिए चलते हैं घोसी यूपी हिंद की जानिब, जहां निगरानी काबीनात ने इस्लामी भाइयों के हमरा हाजिरी दी। आपके मज़ार पुरअनवार की हाजिरी के मनाजिर से देखिए आंखें ठंडी। दर्द आलम जब रुलाते हैं औलियाए मदद को आते हैं, हर जगह इनका तो सहारा है। आह क्या बात आलिया की है, लुत्फ से दर्द दुख बटाते हैं, उसको सीने से भी लगाते हैं। निगरानी मरकजी मजलिस शूरा ने गुज़श्ता शब शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाइयों से मुलाकात फरमाई, इन्हें अपने मदनी फूलों से नवाजा। जबकि रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने इन आने वाले इस्लामी भाइयों की खैर ख्वाही फरमाई। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के कुछ रिकॉर्डेड मनाजिर की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। आपका अपना फैज़ान मदीना है, आपका अपना ये मदनी मरकज़ है, दावत इस्लामी भी आपकी अपनी है। वो है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाते भी रहेंगे और किसी न किसी को अपने साथ लाते भी रहेंगे। तो इसमें हमारा दो जहां का फ़ायदा है। आपके सामने के इतने इस्लामी भाई आते हैं, अक्सरियत आपको वही मिलेगी जो नहीं आती है, एक तादाद है जो नहीं आती है। तो आते हैं, सुनते हैं, दुआएं करते हैं, तो कुछ नहीं कम अज़ कम ये कि दुआ करने से अल्लाह ताला अपनी रहमत से बंदे के साबी का गुनाह माफ़ फरमा देता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, अगर तुमने गुनाह से सच्ची तौबा कर ली और दोबारा तुमसे गुनाह हो भी गया, तो क्या ये इनाम कम है कि इस तौबा से तुम्हारे अब तक के तो गुनाह माफ़ हो गए ना। सच्ची तौबा करें कि आइंदा मैं नमाज कज़ा नहीं करूँगा। और अल्लाह जानता है कि बंदा सच्ची तौबा कर रहा है नहीं कर रहा है। अल्लाह को तो कोई धोखा नहीं दे सकता, बंदे को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन बंदा अपने रब को धोखा नहीं दे सकता, नामुमकिन सी बात है। अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। हदीस पाक में है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो हमारी वजह से अगर कोई नेकी के रास्ते पर चल पड़ेगा तो इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। मदनी काफिले वो जबरदस्त चाबी है इल्म सीखने की कि जब 3 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 30 दिन के लिए मैं अपने घर को छोड़ दूंगा, अपनी इस मामूलात को छोड़ दूंगा, तो अब नमाज सीखना आसान हो जाएगा। देखिए उसूलन तो हम सबको नमाज जनाजा भी आनी चाहिए, हम सबको मैयत को गुस्ल देना भी आना चाहिए, हमें कफन देना भी आना चाहिए। कितनी बुरी बात है, घर में मैयत होती है, बेटा कहता है मुझे मैयत को गुस्ल, बाप को गुस्ल नहीं दे सकता। बल्कि यहां तक होता है कि बाप का जनाजा पड़ा होता है, बेटा कहता है मुझे जनाजा पढ़ाना नहीं आता। हालांकि वालिद का हक है कि उसका जवान बेटा उसका जनाजा पढ़ाए, हमें तो आता ही कुछ नहीं, तो ये सब कहां सीखे। तो खुदारा इसलिए आपको बापा बार बार जो नियत करवा रहे थे ना, हर महीने 3 दिन काफिले में सफर नियत कर ले।
دارالمدینہ عوامی دلچسپی کا شعبہ، بے حد پذیرائی پانے والا ممتاز شعبہ دعوت اسلامی کی مدنی خبر دیکھیے ہارٹ لے اسٹریٹ، اسلام آباد، پاکستان سے، جہاں معروف انجینئر طارق شاہ نے دارالمدینہ کا دورہ فرمایا۔ انہیں دارالمدینہ کی خدمات سے آگاہ کیا گیا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ نگران شورا نے شب گزشتہ سلسلہ واقعہ کربلا کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ کچھ جھلکیاں اس سلسلے کے لیے حاضر ہیں، انداز دیکھیے نگران شورا کا۔ واقعات کربلا بزبان نگران شورا پیش خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقی و سید عرف سبت رسول اور سبت اکبر، یہ ان لقب سے آپ کو یاد کیا گیا۔ آپ کو ریحانۃ الرسول سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، شکل و صورت میں بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق بڑے پیارے ارشادات عطا فرمائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، اور اس حال میں دیکھا کہ شہزادہ بلند اقبال یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر، کندھے مبارک پر جلوہ فرمائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا رب میں اس کو محبوب رکھتا ہوں تو تو بھی محبوب رکھ۔ علم و وقار، جاہ و حشمت اور بالخصوص سخاوت کے اعتبار سے آپ کی بہت شہرت رہی ہے، اور آپ نے بہت لوگوں کو نوازا۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے در پر آنے والا خالی ہاتھ لوٹ جائے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اتنے شیریں کلام تھا آپ کا، میٹھا کلام تھا، اتنا خوبصورت کلام تھا کہ جب آپ کچھ کلام فرماتے تو سننے والے کو یہ تمنا ہوتی کہ آپ کا کلام ختم نہ ہو، آپ کی باتیں جاری رہیں۔ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم محبت کرنے والے، الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ بات لائق نہیں، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم بغیر کسی واضح قرینے یعنی بغیر کسی واضح ثبوت اور بغیر کسی واضح نشانی کے ہم کسی پر کوئی کلام کیسے کر دیں۔ یو کے میں تربیتی اجتماع و عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں کی جانب ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سلاو یو کے میں اس اجتماع میں نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلائی۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ۔
تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ گورنمنٹ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی پنجاب پاکستان کی مسجد میں شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مدنی حلقے کی ترکیب بنی۔ اس مدنی حلقے میں پی ایچ ڈی اسکالرز، ایم فل اسکالرز اور پوسٹ گریجویٹ طلباء نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ شرکائے مدنی حلقہ کو محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی۔ اسلامی بھائیوں نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دنیا میں کہلانے لگے۔ دعوت اسلامی اس وقت اسلامک کنٹری کے اندر اور غیر اسلامی ممالک کے اندر جو اپنا ایک پیغام پھیلا رہی ہے، تو اس حوالے سے بہت میں متاثر ہوا ہوں، اور میری آئندہ بھی کوشش ہوگی کہ میں اس کے ہر اجتماع کے اندر، ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے اس کے اندر شرکت کروں۔ اس پرفتن دور میں نہایت خوشی کی بات ہے کہ مدنی چینل نے وہ انقلاب برپا کر دیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، کہ جس کی اہل سنت کو اور بالخصوص سنی مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ جو شخص گناہ سے بچنا چاہتا ہے وہ اس ماحول میں آ جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، خوف خدا والا بن جاؤں، عشق مصطفیٰ والا بن جاؤں، تو میری اس کو دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جوائن کر لیجیے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ ہفتہ وار اجتماع میں اور اس طرح کے جتنے محفل پاک ہوں گی ان میں شرکت کروں گا۔ یو کے کے بعد کچھ مناظر امریکہ سے، سیکریمنٹو کیلیفورنیا، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ آپ کو دکھاتے ہیں مدنی مرکز فیضان مدینہ سیکریمنٹو۔ امریکہ میں بھی دیکھیے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا پیغام عمل پھیلانے کی ایک کوشش۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ شیخ طارق، کانٹریکٹر، اسلام آباد پاکستان کے والدین اور بھائی کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد G11 پاکستان میں اس موقع پر رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے دعا و فاتحہ خوانی کی، سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اسلام آباد چلتے ہیں ایصال ثواب مدنی حلقہ دیکھنے۔ اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، ہے تیرا فرما ادعونی
سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی اظہر اتاری اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اخلاص اور قبولیت کی درخواست ہے۔ آمین آمین، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ حاجی صاحب، محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں اب سفر کا سلسلہ ہوگا۔ 8، 9، 10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں کی بالخصوص ترغیب ارشاد فرما دیجئے، اور مدنی مذاکرے کی بھی ترغیب ہاتھوں ہاتھ ارشاد فرما دیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ عز و جل، محرم الحرام جو شہدائے کربلا کی قربانیوں کی یاد لے کر آتا ہے، تو اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بے شمار عاشقان رسول الحمدللہ عزت راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادت پاتے ہیں، اور دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل محرم کے قافلوں کی مدنی ماحول میں ترکیب ہوتی ہے۔ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پاتے ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے رفقا سمیت اس دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی، اس کی بقا کے لیے، سربلندی کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی یاد میں، ان کے اصال ثواب کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت پائیں، اور وہ روایتیں اپنے نظر میں رکھیں کہ جن کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے دین کا علم سیکھنے صبح چلا یا شام چلا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً مدنی قافلے بھی علم دین کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس میں خوب جو ہے وہ سنتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، نماز کے مسائل وغیرہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، دعائیں وغیرہ یاد کرنے کی سعادت ملتی ہے، اور پھر عاشورہ کے دن تو واقعی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عاشورہ کا دن مدنی قافلے میں ہمارا ہوگا، اور اکثر عاشقان رسول روزے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ان دنوں میں مدنی قافلے میں جب سفر کرتے ہیں۔ اور 30 شریف کا روزہ ویسے سنت ہے، اور 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا، تو یہ مدنی قافلے کی اس بار یقیناً بہت برکتیں ملیں گی کہ رائے خدا میں ہوں گے، اکثر وقت مسجد میں گزرے گا، علم دین کے حصول میں وقت گزرے گا، اور عاشورہ کے دن جو ہے وہ ہمارا راہ خدا میں ہوگا امام علی مقام کے اصال ثواب کی نیت سے۔ یہ نذرانے ہوں گے ان کی بارگاہوں میں، جو ہے وہ بڑی بارگاہیں ہیں، وہ کربلا کے شہداء اور امام علی مقام۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کے صدقے میں ہمیں یہ سعادت عطا کی ہے۔ میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمت کریں اور ان دنوں کو راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلے کی سعادت پا کر گزاریں، اور مدنی مذاکرے بھی انشاءاللہ مدنی قافلے والے امید ہے اجتماعی طور پر دیکھنے کی سعادتیں پائیں گے، تو ڈھیروں برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے وقت کا بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مجلس نشر و اشاعت کی مدنی خبر شامل کرتے ہیں کہ اس مجلس سے وابستہ اسلامی بھائی بھی نیکی کی دعوت میں محرم الحرام میں سفر کی دعوت پیش کر رہے ہیں صحافیوں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو۔ سلسلہ ہوا فاروق نگر لاڑکانہ باب الاسلام سندھ پاکستان کے ریڈیو پاکستان میں، جہاں سینئر پروڈیوسر علی مراد سے ملاقات میں انہیں مکتبۃ المدینہ کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست۔
مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاسلام کے پنگریوں کے ڈویژن نگران مبلغ دعوت اسلامی بلال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، حاجی فاروق جیلانی نے یہ خبر غم اثر سنائی کہ گھر میں آگ لگ گئی، گھر کا ساز و سامان نظر آتش ہو گیا۔ افسوس، بڑا سخت امتحان ہے، گھبرائیے نہیں۔ یہ گھر میں لگنے والی آگ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ پر جہنم کی آگ سرد کر دے، سارے گھرانے کی جہنم کی آگ اگر ہو تو سرد کر دے۔ جن پر جہنم واجب ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے دے جہنم سے۔ آپ سب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس، وہ بھی بے حساب، عطا فرما دے۔ ہمت رکھیے، صبر کیجیے کہ دنیا میں جو نقصان ہوتا ہے جانی مالی، تو اس میں ثواب ملتا ہے۔ ایک کانٹا بھی اگر مسلمان کے پاؤں میں چبھ جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو سارا گھر سامان جل گیا تو اس کی تکلیف، اس کا صدمہ یقیناً آپ ہی سمجھ سکتے ہیں اور آپ کے گھر والے۔ صبر کیجئے، ہمت رکھیے، بے جا گیلا شکوہ اور ہو واویلا کرنے سے یہ نقصان جو ہے یہ اب ختم نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ صبر سے ہی درست ہوگا۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ تو مدینے والے سے لو لگا لیجئے، ان پر کتنی آزمائشیں آئی، صبر کیا۔ ویسے آج کل تو ویسے محرم کا مہینہ ہے، کربلا والوں نے کیسا بے مثال صبر کیا۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تمام گھر والوں کو اور اسلامی بھائیوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تگِ مدینہ الیاس قادری عفی عنہ کی جانب سے جڈو کے ڈویژن نگران مبلغ دعوت اسلامی تو فیل بھائی کی خدمت میں السلام علیکم
व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रुकने शुरा हाजी फारूक जिलानी ने अम्मी जान के इंतकाल की खबर पुरमलाल पेश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मे तुफैल की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, इनके गुनाह मुआफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन इनकी कब्र रहमत के फूलों से भर दे। इलाही इनकी कब्र को नूरे मुस्तफ़ा से जगमग जगमग कर दे। या अल्लाह इनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाए। या अल्लाह इनकी कब्र पर रहमत और रिज़वान के फूल बरसा। इलाहुल आलमीन इनके लवाहिकीन को, खुसूसन तुफैल भाई को भी सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जज़ील मरहमत फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुफैल भाई, अम्मी जान के इसाले सवाब के लिए मदनी इल्तिजा है कि एक माह का कोई मदनी काफिला बना लीजिए और मुझे खुशखबरी मिलेगी, खुशी होगी मुझे भी। अम्मी जान के एहसानात ज़रूर आपको पता हो। माँ होती है, इनके लिए तो आपको पूरी ज़िंदगी मदनी काफिलों में गुजार दें तो कम है। तो एक माह की मुझे खुशखबरी सुनाए और जदवल के मुताबिक वो सफ़र हो, काफिला आप खुद तैयार फरमाएं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मज़ीद रोज़ाना 1 घंटा 12 मिनट मदनी मुज़ाकरा देखा करें आशूरे तक। तो ये भले आपके मिलने वाले हैं, उनको भी लगा दें मदनी चैनल देखने पर, कोई हर्ज नहीं है। वो भी इंशाअल्लाह इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। नीज़ 2 दर्स, जी हाँ, डिवीज़न निगरानों को भी रोज़ के 2 दर्स देने चाहिए या सुनने चाहिए। भले आप अगर दौरे पर हैं तो वहीं दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ भी हमारी दर्स की तरकीबें हुई थी। घर पे जाता हूँ तो घर पे दर्स की तरकीब करते हैं। फैज़ान मदीना होता हूँ तो फैज़ान मदीना में दर्स की तरकीब करते हैं। कोशिश की जाती है कि मैं 1 दर्स की मेरी रोज़ की तरकीब हो, कभी नागा भी हो जाए तो आप 2 दर्स की तरकीब फरमाएं, ठीक है, इंशाअल्लाह। और हाँ, मदनी इनामात पर तो सबको अमल करना चाहिए, मुझे भी अमल करना चाहिए। तो रोज़ाना मदनी इनामात फ़िक्र मदीना के ज़रिए रिसाला पुर करके आप मदनी इनामात के ज़िम्मेदार को जमा करवाया करें वक्त की पाबंदी के साथ। इससे उनकी हौसला अफजाई भी तो होगी ना, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। तमाम घर वालों को मेरा सलाम और मेरी तरफ से ताज़ियती पयाम।